لك الحمد يا الله ولك الشكر يا الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وفي كتاب العزيز أقيم الصلاة لذكري أو كما قال في مقام آخر ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه وسلم عليك يا رسول الله یا نبی اللہ یا حبیب اللہ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں عزیز بچوں نوجوانوں بزرگوں اللہ وحدہ لا شریک بے پناہ احسان عظیم کہ اللہ نے ہمیں اپنی بارگاہ میں سر جھکانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائی اس پاک پروردگار کا بے پناہ احسان عظیم کہ اللہ نے ہمیں اپنی بارگاہ میں سربا سجود ہونے والا ماحول عطا فرمایا خطبہ مسنونہ کے بعد اس آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا مختصر سا قرآن مجید کی آیت کا ٹکڑا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مخاطب فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری اے کلیم موسیٰ علیہ السلام میری یاد کے لیے تم نماز قائم کرو اقیم الصلاۃ لذکری تم نماز ادا کرو نماز قائم کرو لذکری میری یاد کو تازہ کرنے کے لیے دوسری جگہ سے قرآن مجید کے غالباً 32ویں پارے کی سورہ المدثر کی آیت کا ایک ٹکڑا عرض کرنے کا شرف حاصل کیا جس میں ہے ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین جس میں جب میدان محشر سج گیا ہوگا فیصلہ ہو گیا ہوگا جنتی جنت میں چلے جائیں گے دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے جنت میں جنتی لوگ اپنے پڑوس میں رہنے والوں سے سوال کریں گے یا دنیا میں رات میں اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب ساتھ میں تھا آخر یہ کیا بنا دنیا میں ہمارے ساتھی تھے ہماری مجلسوں کے حصے دار تھے آپ ہمارے کھان پان میں آپ ہمارے ساتھ رہتے آج کیا بنا ہم ادھر آ گئے آپ جہنم میں چلے گئے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں عزیز بچوں سب سے پہلا جو جرم شاید کی آگے آتے ہیں آپ کو جمعے کی نماز کی بات دعا بھی کروانا ہے تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں سب سے پہلا جرم سب سے پہلا قصور جو قبول کریں گے مجرم لوگوں کو جرم یہ ہوگا کہ ہم دنیا میں نماز کے پابند نہ تھے لم نکن من المصلین ہم نمازوں کی پابندی نہ کرتے ہم نمازوں کا خیال نہ کیا کرتے تھے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک الصلاۃ عماد الدین نماز دین کا ایک پلر ہے نماز دین کا ستون ہے نماز کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک امتیاز کرنے والی شے کا نام ہے نماز بندہ
بندہ مومن اور بندہ کافر کے بیچ میں ایک امتیاز پیدا کرتی ہے۔ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قرآن نے جا وجہ نماز پر پابند، نماز کی پابندی، نماز کو ادا کرنے کا حکم ایمان والوں کو بیان فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنا معائنہ کریں تو خاص طور پر ہماری جماعت کا طبقہ، اہل سنت والجماعت کا طبقہ سجدوں سے بڑا پڑے رہتا ہے۔ ہماری جماعت کے نعرے ماشاءاللہ بڑے بڑے ہوا کرتے اور ہونی بھی چاہیے، ہم حقدار بھی ہیں، پر سجدوں سے ہمارا کوٹا خالی ہے۔ خدا کی بارگاہ میں سر جھکانے سے ہم بڑے پرے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ جو جھکاتے ہیں اللہ ان کے سجدوں کو قبول فرمائے، جو پابند ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں بھی سجدوں کی پابندی کا شوق و ذوق عطا فرمائے۔ سجدہ کرنے والوں سے انکار نہیں، جو پابند شرع پابند نماز ہیں ان کی پابندیوں سے انکار نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی ہماری مسجدیں، جیسے عزیزم جاتے جاتے کہہ رہے تھے، ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا۔ تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مسجد کو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد کو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا، جناب نے 100 گھنٹے سیمنٹ کے بھیج کر کے مسجد کو تعمیر کروا دی، اسی نے کچھ دان کر کے تعاون کر کے مسجد کو تعمیر کروا دی، پر سجدوں کی طرف جناب کا ابھی بھی ذہن منتقل نہیں ہے۔ سجدے والی جو تڑپ ہونی چاہیے ایمان والے کے دل میں، وہ تڑپ ابھی بھی جاگی نہیں ہے۔ جو لگن ہونی چاہیے وہ لگن ابھی بھی بیداری کے عالم میں نہیں آئی ہے۔ جناب کیا کہیں، چاہے مسجد کے نام پر رسید 51,000 کی کٹوائیں، چاہے رسید 1,00,000 کی کٹوائیں، ایک ہی جگہ 10 حسیوں کا انتظام کریں۔ جو سجدہ ہم پر فرض ہے وہ ہم ہی کو کرنا ہوگا، جو نماز ہم پر فرض ہے وہ ہم ہی کو ادا کرنی ہوگی۔ میں رسید نہ کٹواؤں گا تو میرا پڑوسی کٹوا دے گا، میرا پڑوسی اگر مسجد کا تعاون نہ کرے گا تو میرا سیٹ کر دے گا، میرا سیٹ نہ کرے گا تو میرا کرم فرما میرا شادی کسی مریدوں کو اشارہ کر کے مسجد کا اہتمام کروا دے گا۔ پر جناب جو سجدہ مجھ پر فرض ہے وہ مجھ ہی کو ادا کرنا پڑے گا، جو نماز مجھ پر فرض ہے وہ مجھ ہی کو ادا کرنی پڑے گی۔ یہ دنیا کا قرض اور ہے، بڑا بھائی دیوالیہ ہو گیا تو چھوٹے بھائی نے چکا دیا، چھوٹا بھائی دیوالیہ ہو گیا تو بڑے بھائی نے چکا دیا، پر میرے شاہی وہ دور بھی ختم ہے۔ اگر باپ دیوالیہ ہے تو اولاد بوریا بستر لے کر کے کہتی ہے ہم بھیجا نہیں رہنا چاہتے، ہم الگ ہونا چاہتے ہیں۔ یار باپ مقروض کیا ہوا، بڑا بھائی مقروض کیا ہوا، بڑا بھائی کے ماتھے یہ حالات کیا بگڑے، چھوٹے جن کو بڑے بھائی نے پالا بھی ہے پوسا بھی ہے، باپ کے مر جانے کے بعد ان کی پرورش کا خیال بھی کیا ہے، ان کے پالن پوسوں کا اہتمام بھی کیا ہے۔ آج حالات اتنے نازک کیا ہوئے، بھائی کمزور کیا ہوا، باپ کمزور کیا ہوا۔ جناب کہتے ہیں ہم الگ سے ادھر فیکٹری کی طرف کرائے پر مکان لے کر کے رہنا چاہتے ہیں۔ جناب جس باپ نے تمہیں پالا پوسا ہے، جس بھائی نے باپ کے مر جانے کے بعد ہمارے کا خان پان کا بھی انتظام کیا ہے، ہماری تعلیم کا انتظام بھی کیا ہے، ہماری شادی باپ کا انتظام بھی کیا ہے، آج وہی بھائی جو کمزور ٹھہرا، آج بھائی وہی جو حالات کا مارا ہوا، مقروض جو ٹھہرا، چھوٹے بھائی کہتے ہیں ہم الگ ہونا چاہتے ہیں، ہمارا سسٹم نہیں بیٹھتا ہے۔ وہ دور الگ تھا، اگر بڑا مقروض ہے تو چھوٹوں نے فری کروایا ہے، چھوٹا مقروض ہے تو بڑوں نے فری کروایا ہے۔ یار دنیا کا قرضہ کوئی اور ہلکا کروا سکتا ہے، پر جب نماز کا معاملہ ہے، خدا کی عبادت کا معاملہ ہے، جناب میرے حاجی پر فرض ہے تو ادا میرے حاجی کو کرنی پڑے گی، اگر نمازی پر فرض ہے ادا نمازی کو کرنی پڑے گی۔ جناب مولانا ذاکی صاحب یا میرے شاہی عرفان شاہ پر اگر سجدہ فرض ہے تو میرے شاہی کو ادا کرنا پڑے گا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا حضرت آپ ریسٹ کیجئے گا، آپ کی جگہ جمعہ ہم ادا کر لیتے ہیں، نہ بابا یہ میرا
تشدد ہے، یہاں بادشاہ بھی جھکے گا، یہاں فقیر بھی جھکے گا، یہاں وزیر بھی جھکے گا، یہاں بھکاری بھی جھکے گا، یہاں داتا بھی جھکے گا، سب کو جھکنا پڑے گا۔ داتا ہوگے تو اپنے گھروں پر ہوگے، بادشاہ ہوگے تو اپنے گھروں پر ہوگے، ایک ہی سب میں کھڑے ہوگے۔ محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یہ در خدا ہے، یہ در وعدہ لا شریک ہے۔ دنیا میں ہر جگہ وی آئی پی کوٹا ملے گا۔ شاید کہ آپ کو زیادہ جانتے ہیں، لیکن شاید یہ بندہ میرے ساتھیوں میں سے جب میں بیکانیر پڑھتا تھا، پر چہرہ آج سامنے آیا۔ 2002 کی بات ہے، ہاں میرا بھی کالج میں بولا کرا، ہاں بولے گا تو کم چلے گا ورنہ نہیں رہے گا۔ کیا شاہ جی؟ ہاں ہر ڈپارٹمنٹ میں وی آئی پی کوٹا ہوتا ہے اور وہاں پر لگے بھی رہتے ہیں وی آئی پی کوٹا، ٹائم بھی رہتا ہے اور اندرونی طور پر جنازہ بھی رہتا ہے۔ کچھ لے کر کے آؤ گے تو کچھ لے کر کے جاؤ گے، بھاری بھرکم لفافہ لے کر کے آؤ گے تو کچھ لے کر کے جاؤ گے، اور کچھ لے کر کے آؤ گے تو کچھ لے کر کے جاؤ گے۔ یہ وعدہ لا شریک کا در ہے۔ یہاں بھوکے ننگے آؤ گے تو دامن بھر کے لٹائے جاؤ گے، گناہوں کی گٹھلی لے کر کے آؤ گے تو پاک ہو کر کے لٹائے جاؤ گے۔ یہاں وی آئی پی کوٹا نہیں ہے، یہاں اگر کوئی چپراسی کا کام کرنے والا، اگر کوئی میلے کچیلے کپڑے والا بھی پہلی سب میں آ کر کے بیٹھ گیا تو محلے کے صدر صاحب کو یہ ادھیکار نہیں ہے میلے کچیلے کپڑے والوں کو پچھلی سب میں کھسکا کر کے کر دے۔ محلے کے دھنگیلے کو یہ حق نہیں ہے، محلے کے سیٹ سٹائے ہوئے سیٹ کو یہ حق نہیں ہے ایک بچے کو پیچھے کھسکا کے کر دے، ایک مزدور لیبر کے بندے کو کھسکا کے پیچھے کر دے۔ خدا کے آ جائے یار، یہ در خدا ہے، یہ وعدہ لا شریک کا در ہے۔ یہاں بھکاری بھی پہلے آئے گا، اسی کا حق پہلی سب میں کھڑے ہوئے گا۔ اگر بادشاہ لیٹ آیا ہے، محلے کا وی آئی پی بندہ بعد میں آیا ہے، اگر چپلے اتارنے کی جگہ اگر اسے جگہ ملی ہے وہی اس کا مقام ہے۔ ورنہ کوئی کہے سیٹ صاحب تشریف لائیے گا، حضرت جی وہ تشریف لے نہیں، جس کا جو جہاں مقام جہاں جگہ ملی وہی اسے بیٹھنے کا ہوگا ہے۔ یہ وعدہ لا شریک کا دربار ہے۔ تو بات آگے چلتی جا رہی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا میدان محشر میں، صحابہ نے اس کیا یا رسول اللہ میدان محشر ہوگا، پوری امت ہوگی، حضرت آدم سے لے کر کے آپ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اتنا بڑا ہجوم، اتنا بڑا مجمع، آپ ہمیں پہچانیں گے کیا؟ کوئی پہچان بھی ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں اتنا بڑا مجمع ہوگا، اتنا بڑا مجمع ہوگا، کل میدان محشر میں غالباً 120 صفوں، کتنی صفیں؟ یہاں 4 صفوں میں مسجد ڈر جاتی ہے، ماشاءاللہ ہماری ایسی جواب دی جاتی ہے، لوگوں کے یہاں 10 ایسیوں کا انتظام ہے تو بھی وہ ساری مسجد میں آتی امت دکھ رہی ہے، جو دن بھر نہوڑے میں گھوم کے بابا امت ہو رہی تھی، گھٹن ہو رہی تھی، دن بھر سورج کے نیچے شادی کرے گا کام، مسجد میں گھٹن ہو رہی تھی، تھوڑی ٹھنڈی کیا ہوئی، حضرت تھوڑے سے لوگ کر دو، تھوڑا نا ہنسی لگ رہی ہے بابا، بابا تو یہ 10 منٹ جماعت میں شریک ہو، ہنسی لگ رہی ہے تو تاج والے گیٹ بات جا رہے اگر دعا سے لگ رہی ہے تو تاج والے گیٹ اندر آ جا، 2 راستے ہیں بابا، اگر کلنگ چاہیے تو تاج والے کے اندر آ جا، اگر تجھے تھوڑا نارمل موسم چاہیے تو تاج والے بات جا، کچھ کرنے کسی کے حاجی صاحب تم کم کرو وہ کرو۔ میرے آقا نے فرمایا میدان محشر میں 120 صفوں، 30 صفیں، ہماری مسجدوں والی صفیں تو آئیں نہیں، 30 بائی 25 کی صف ہے، 40 بائی 35 کی صف، وہ میدان محشر کا معاملہ ہوگا، خدا جانے اس کی عطا اس کا محمد مصطفیٰ جانے۔ 120 صفیں ہوں گی۔ صحابہ نے اس کے یا رسول اللہ ہماری پہچان آپ کیسی؟ یہاں تو ہم بیٹھے ہیں آپ کی محفل میں دیواروں کی طرح بیٹھتے ہیں، جہاں جاتے ہیں میرا ابو بکر ہے، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، ابو ہریرہ، وہاں کیسے پہچانیں گے؟ سنیے گا، ایمان تازہ کرنے والا میرے حضور نے جواب دیا، کوئی جواب یہ نہیں دیا کسی کی یہاں بلا لگا ہوگا، کارے کرتا ہے، یہ وہ ہے، سیوک ہیں، یہ وہ ہے، وی آئی پی کوٹے سے آوڑے ہیں، یہ میدان محشر کا معاملہ ہے جناب، یہاں سب کا ناپ تول ہوگا، وہ میدان محشر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، حضور نے فرمایا 120 صفیں ہوں گی، ان 120 صفوں میں 80 صفیں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی،
80 صفحے میرے امت کی ہوں گی، 40 صفحے اگلے امتیوں کے نبیوں کی امتوں کی ہوں گی۔ یا رسول اللہ اتنے بڑے مجمع میں آپ ہمیں پہچانیں گے کیا؟ آقا نے فرمایا میری امت کے وہ اعضاء جہاں پر وضو کا پانی ٹپکا ہوگا قیامت کے دن چاند کی طرح چمکتا ہوا نظر آئے۔ یا وضو اعضاء تو وہ چمکیں گے نا جنہوں نے زندگی میں وضو کیا ہو، اعضاء تو وہ چمکیں گے نا جنہوں نے زندگی میں خدا کی نماز کے لیے وضو کیا ہو۔ جو جناب جمعے کی آواز درشن ہی نہیں کرتے مسجد میں آ کر کے، ان کے اعضاء کیا چمکیں گے جناب؟ جنہیں فرصت ہی نہیں اپنی آفس کے کاموں سے، جمعہ کے علاوہ حضرت میں نے 2 چولے سلا رکھے میرے شادی، جمعہ کے آدھا چھٹی کی 2 گھنٹے کے لیے چولا پہنا، آگے واپس چلے گی اتار کے رکھ دیا، پھر وہی بابو صاحب ہے، نہ مسجد کی پرواہ، نہ نماز کی پرواہ، نہ سجدے کی پرواہ۔ اور مامن آجے کبھی ہو حضرت کیا بات ہے، تو صدوں سے بڑھ کر ہمارے پاس اور کوئی پونجی نہیں ہے، خدا کی بندگی سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی پودینہ نہیں ہے۔ تھا جن کے پاس پودینہ وہ بھی ختم ہو گیا، جن کو سال تک ہم نے صاحب کرے نا ان کے پاس بھی پودینہ ختم ہے بابا۔ ہمارے اوپر جو آ جاتی ہے تو خدا کے گھر کے عوام میں کوئی در نہیں دکھتا ہے، خدا کے بارگاہ کے عوام ہمارے پاس کوئی بارگاہ نہیں ہے جو ہر جگہ ہمارے دکھوں کا مداوع کرے، ہماری مشکلوں کا معاملہ حل کرے۔ ادھر بندے کا سر ہوگا، ادھر در میرے خدا کا ہوگا۔ سر جھکانا بندوں کا کام ہے، قبول کرنا میرے خدا کا کام ہے۔ جناب ہم سجدہ نہ کریں گے تو یہ کمپنی تھوڑا سجدہ کرے گی۔ ہم سے زیادہ دھرم کے معاملے میں وہ کٹر ہے بابا۔ ان کا چھوٹا سا ٹھیلا بھی ہوگا نا، ان کی ایک جھنڈا لگا ہوگا، دیکھنے والا سوچ سکتا ہے کسی کمپنی کا ہے۔ ارے یہ ماشاءاللہ 85 سال کا جناب ہو گئے، انہیں ماتھے پہ ٹوپی رکھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ 90 سال کی بڑی سرکار ہو گئی ہے، ان کو چہرے پر حضور کی سنت سچ عجیب سی لگتا ہے نہیں ہے۔ حال تو بہت بڑے بڑے سپنے ہیں بابا۔ پکا پھل بعد میں گرتا ہے، کچا پھل پہلے گرتا ہے۔ یہ 22 سالہ 32 سالہ 35 سالہ جو ہے نا، یہ ماشاءاللہ یہ مٹیار قسم کے کہتے ہیں حال تو 22 سال ہے، انجوائے کرنا ہے، گھومنا ہے، پھرنا ہے بابا۔ ہم نے تو بزرگوں سنا ہے کہ پکا پھل بعد میں گرتا ہے، کچا پھل پہلے گرتا ہے۔ تو 22 سال والوں ابھی سپنے میں مت رہیے گا، ابھی تو باؤ جی نے بھی چہرے پہ داڑھی نہیں سجائی، ہم کیسے سجائیں؟ باؤ جی پکا پھل ہے، پکا، اور 22 سال کے مٹیرا تو کچا پھل ہے۔ ہو سکتا ہے تو باؤ جی بعد میں جائے، پہلے پوتا دنیا سے چلا جائے۔ یار جا رہا ہے تو میرے محمد کی سنت لے کر کے جا رہا ہے تو میرے پیغمبر کا دیا ہوا خدا کو پیشانیوں میں سجدہ لے کر کے جا رہا ہے تو عبادت لے کر کے جا رہا ہے تو محمد کی ترکے لے کر کے جا۔ گھوم لے ابھی بالکل سپنے بڑے بلند قسم کے ساتھ، رات میں پوری دنیا فتح کر کے سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو وہی بستر ہے، وہی کمرہ ہے، وہی کولگیٹ ہے، وہی جگ پانی کا منڈا دھویا پھر چل دی۔ نماز کی طرف پھر دنیا میں آنے کی توفیق آئیے گا، اللہ کی سنتوں اللہ کے گھر کو سنتوں سے بات کیجیے گا۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ایام چل رہے ہیں، میرے حضور اتنے ضعیف اور بیماری کا اتنا غلبہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، میرے حضور کے دونوں قدم شریف زمین پر ٹک رہی ہے۔ میرے حضور نے صحابہ کو بلایا، 2 صحابیوں کو بلایا، حضرت علی کے کندھے پر ہاتھ رکھا، حضرت عباس کے ہاتھ سر پہ کندھے پہ ہاتھ رکھا، دونوں کے کندھوں کے سہارے چلتے ہوئے مسجد کی طرف بڑھ رہے اور قیامت تک آنے والے غلاموں کے لیے سبق ہے۔ امام الانبیاء جو خیر البشر ہو، جو بعد البشر ہو، جو سید البشر ہو، جو محبوب خدا ہو، جو رحمت للعالمین ہو، جس کے لیے رب نے رحمت کو پیدا فرمایا ہو، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بیماری کی عالم میں بھی خدا کو سجدہ کرنے کے لیے، نماز باجماعت پڑھنے کے لیے صحابہ کا سہارا لے کر مسجد میں جانے لگے۔ اب تو جناب ماشاءاللہ کسی کے پیر میں درد ہے، اس کو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی، کسی کے ماتھے میں درد ہے، اسے مسجد میں آنے کا وقت نہیں ہے، کسی کے یہاں اگر حریم کا نیوتا آ گیا، مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی، عصر بھی گئی، اور کسی کے یہاں ہلانا آ گیا، میرے حسین کے یہاں سب نمازیں گئی بابا۔
یا میرا رسول بیماری کے آنے میں بھی صحابہ کا سہارا لے کر کے مسجد میں خدا کو سجدہ کرنے لگا ہے. تو ہم کس بات کی بولی ہے بابا؟ ہم کس فراق میں ہے کہ بالکل وہ نقطہ نواز میں نے جمالی جملہ بولا تھا وہ نقطہ نواز ہے. کیا میرے نبی کو نہیں پتا تھا میرا خدا نقطہ نواز ہے؟ یا میرے پیغمبر کو نہیں پتا تھا کہ وہ نقطہ نواز ہے؟ اس کے باوجود بھی میرے حضور نے سجدہ کر کے امت کو پیغام دیا بیماری جتنا بھی گمبھیر ہو خدا کے سجدے سے بھی تمہیں چھٹکارا نہیں مل سکتا. جا رہے ہو تو خدا کو سجدہ کر کے جائیے گا, خدا کی بندگی کر بھی جائیے گا. وہ معاملہ انمیہ یہ حاجی صاحب ہو سکتا ہے میرا سروے یا میں یہ پرسنل بھی بات کروں گڑبڑ ہو سکتا ہوں. گھروں میں لوگوں کو مصلی بچھانے کی توفیق نہیں ہے. گھر میں 5 ممبر ہیں ماشاءاللہ کھاتے سب ہیں, بابو صاحب ہیں, سب ہیں. بالکل اگر جب جانا ہو تو 3 بجے صبح اٹھ کر کے تیار ہوں گے. نماز فجر کا کوئی پتیارہ نہیں, نماز ظہر کا پتیارہ نہیں, اثر کا پتہ بات درست ہے. اتنا سیریس نہیں ہونا میرے مالک. آپ تو ماشاءاللہ بندوں والوں میں ایسے ہیں. سیریس وہ ہیں جن کو چنا گرا مسجد کا گیٹ بھی نظر نہیں آتا جناب. ہاں سیریس وہ ہیں گھبرائے وہ جن کو سجدوں کی توفیق نہیں ہے, اور جن کو سجدوں کی توفیق ہے وہ دعا کریں یا اللہ جس طرح ہمیں توفیق بخشی ہے ہمارے دوسرے بھائیوں کو بھی توفیق عطا فرما اللہ. ہاں تو ایمان اور سجدے کا چولی دامن کا رشتہ, جہاں چولا ہوگا وہیں دامن ہوگا, یہاں دامن ہوگا وہیں چولا ہوگا. جہاں ایمان ہوگا وہیں خدا کو سجدہ ہوگا, یہاں خدا کو سجدہ ہوگا وہیں میرا ایمان مکمل ہوگا. فیصلہ کیجئے گا اذان ہونے کے بعد کتنی تڑپ ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے. تڑپ ہو اذان ہونے کے بعد شکر ادا کیجئے گا یا اللہ تمہیں تڑپنے والا ایمان عطا فرمایا. ورنہ بالکل اندھی نگری کانا واجہ والا سسٹم ہے. 100 گھروں میں سے اگر 10 گھروں میں سے لوگ اٹھ کے آ رہے ہیں, 90 گھر میں اپنی انجوائے میں مستی میں کیا سب بابا درست ہے نا. عمر بیت گئی یار, 40 سال پلس ہو گئے, ابھی بھی ہمارے سپنے نہیں بابا. سپنوں کا دور نہیں ہے, اب حقیقت کا دور ہے. حقیقت میں جاگیے گا, اپنے گھروں میں بھی اپنے بیوی بچوں کو, اپنی محترمہ کو, اماں کو, آپا کو کہیے گا اپنے گھر میں مصلی بچھا کر کے خدا کو سجدہ کرنے والی عادت ڈال. اور آگے میں ایک سیریس بات کہہ دوں, اپنی باتوں کا ذمہ دار میں ہوں. جودھپور کی پرمپرا اب تو شاید کم ہو گئی ہے. پورا سپتہ مشتاق مار صاحب عورتوں کو ہماری یہ خاص, کچھ بڑیوں کی تو بڑی بہن کے ناطے, چھوٹیوں کی تو بیٹی بھتیجی بھانجیوں کو, اور کیا کہہ سکتے ہیں. فون کیا یہ ادھارن دے رہا ہوں, ادھارن نہیں کہ 2 گدے سے ہوں, مجھے نہیں دے سکتا, باہر جا کے سیریس بھی ہو سکتا ہے. ارے حدیث صاحب کیا ہوا کہ میرے ہاتھ کو کہاں تھے؟ تمہاری آپا کو لے کے گیا تھا شاہی مسجد, کسی نے 5 جمعرات بول رکھی تھی 1 کلو تیل لے کے جانا, 1 اگربتی کا پیکٹ لے کے جانا, 2 نفل پڑھنے وہاں جا کے. اسماعیل ماٹ صاحب یہ ہوتا ہے کیونکہ ایک ہوتی ہے ہڈ بھی تھی, ایک ہوتی ہے جگ بھی تھی. پنجابی میں کہاوت ہے, ایک آپ بھی تھی, ایک جگ بھی تھی. آپ بھی تھی اپنے اوپر جو بھی تھی, ایک ہڈ بھی تھی اپنے اوپر بھی تھی, اور جگ بھی تھی دوری. تو آپ لوگوں نے یاد یہ سب کہ مشتاق مار صاحب درست ہے کہاں تھے؟ نہیں مار صاحب 2 جمعرات ہوگی, تیسری جمعرات آج آئے تھے. کیا حکم ہے؟ ارے حکم کچھ نہیں, آپ جوہر میں اثر میں آتے تھے, اس لیے دیکھیں اس لیے دوڑا کیا آ گیا. کیا وہ کہاں چلے گئے؟ منڈور کی شاہی مسجد میں تمہاری ابا کو لے کے گیا تھا, 1 کلو تیل اور 1 اگربتی کا اور 2 رکعت. ہاں وہ ہماری ابا گھر میں مسلح نہیں بچھاتی ہے, پورے جمعرات میں اب جتنے بھی دن ہیں فرض بھی نہیں پڑتی ہے, 2 نفل شاہی مسجد میں جا کے پڑتی ہے. تیل وہاں لے جا کر کے, ہاں ہمارے بابا کا خون چوس کے تیل نکال کے وہاں پیٹ کرتی ہے. بابا تمہارے تیلوں میں وہ کشش نہیں ہے, یہ محمد کے نام پر خدا کے سجدوں میں جو کشش ہے. 1 نفل نہیں, 2 نفل نہیں, پورے بداسیہ مسجد کے علاقے والوں کو تم وہاں لے جا کر کے نفل پڑھا دو. جب تک میرے خدا کے نام پر جو فرض سجدہ ہے وہ سجدہ کیا نہیں جائے گا تب تک کہیں نفل ہمارے قبول نہیں ہونے والے ہیں. خدا بہتر جانتا ہے. اور سنیے گا یہ واقعہ انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کروں گا. کئیوں کا عقیدہ ہے کہ وہاں جنات کی حاضری ہوتی ہے. یہ عقیدہ ہے مشتاق مار صاحب, یہی ہے؟ بولیے گا میرے عزیزوں, نوجوانوں, بزرگوں, معاملہ یہی ہے نا. باتوں کا ذمہ دار میں ہوں. مصیبت اس نام پر آئے گی تو مجھ پر آئے گی. ہاں گھبرائیے مت, ہاں بننے میں بھی کوئی دقت ہے میرے عزیز صاحب. یار گھبرانا کیسے, موت سے پہلے کوئی موت نہیں ہے, اور مقدر سے زیادہ کہیں ہوتی نہیں ہے. شاید ہے نا, جب میری جیسے بھولے والے شاہی دعاؤں والے ہوں تو گھبرانا کیسا مجھے.
سنا ہوگا آپ نے، میں عقیدے کی بات کلیئر کر دیا، بات چلی گئی ہے. جنات کو اللہ نے انسانوں کے تابع کیا ہے، انسانوں کو جنوں کے پیچھے نہیں کیا ہے. کہ کتنے کمزور دل کا جو حاجی صاحب، مغل صاحب، مرزا صاحب، نواب صاحب، خان صاحب، پٹھان صاحب، وغیرہ صاحب اپنی بیگم کو پیچھے بٹھایا، چلا وہاں پر جناب ہمارے سوٹا دیکھ رہے ہیں اور اپنا نفل پڑھ رہی ہے، چراغ جلا رہی ہے، اور تصور یہ ہے کہ جناتوں کی یہاں سے دعائیں مل رہی ہیں. جو 80 سال کی ماں بیٹھی ہے اسے سلام کرنے ابھی توفیق نہیں ہوتی ہے، یا جنات کی دعا لینے چلا. تیرے گھر میں 85 سال کا جو باپ کی شکل میں جن بیٹھا ہے، اس کی دعا نبیوں کے بعد سب سے زیادہ طاقتور ہے تو تیرے ماں باپ کی دعا ہے. بابا چلے ہیں 3 پھیری 5 پھیری بولی تھی، 2 مہینے تیسری بار جاؤں گا. شرم آنی چاہیے خدا کا گھر چھوڑ کر کے تمہیں جن سے دعا لینے کے لیے آس پر چلتے ہو. بڑھ تو نہیں میرے جملوں میں مستقبل صاحب، او محمد کا غلام کسی اور مخلوق سے دعائیں دیتا پھرے، شرم آنی چاہیے. کرنے کی توہین ہے، نبی کی غلامی کی توہین ہے. ہاں جس کے ماں باپ زندہ ہو اسے اور کی دعاؤں کی کیسے ضرورت پڑ سکتی ہے؟ جس کے گھر پر فرمایا میرے آقا نے نبیوں کے بعد اگر کسی کی دعاؤں کا درجہ ہے تو تمہیں جنم دینے والے تمہارے ماں باپ کی دعاؤں کا درجہ ہے. اس کا تو پتیارہ نہیں. 3 بھائیاں تو بٹوارا کرتے ہیں، جنوری میں تو دوائی لا کے دے گا، فروری میں تو لا کے دے گا، مارچ میں تو لا کے دے گا. اور ادھر 5 میں کسی نے پھر بول دیے 1 کلو ہر میرا تیل جا رہا ہے بابا، ادھر سے تیل جا رہا ہے بابا کا خود خون جا رہا ہے. بابا تو گریز کیجیے گا، آپس سے کہیے گا وہی نفل گھر میں ادا کر دو. آپس سے کہیے گا فجر کی اذان ہونے سے پہلے گھر کو جھاڑو پوچھا دے کر کے سلام 5 صاحب کو کر کے کہے کہ تو گھر میں مصلی بچھا، میں خدا کے گھر میں جا کر کے خدا کو سجدہ کرتا ہوں. ادھر تیرا سجدہ ہوگا، ادھر میرا خدا ہماری مشکلوں کو عطا فرما دے گا. ذہن بدلیے گا یار تو بڑا تعجب ہوتا ہے. انسان مسلمان ہو کر کے جن سے کچھ آس رکھے. ہم محمد کے غلام ہیں، ایسے نبی کے غلام ہیں جس کے تابعداری میں آدم نے بھی اپنی نماز کو ادا فرمایا ہے. ہم اس امام الانبیاء کے وفادار غلام ہیں جس کے پیچھے کل پیغمبروں نے آ کر کے خدا کو سجدہ کیا ہے. یہ کچے عقیدے کی بات ہے صاحب، اس فکر کا بھی. اور عقیدہ یہ ہے تھا مستقبل صاحب ایک بندے کو اب سروے کر کے کچھ ہو سکتا ہے، کہہ دے یار یہ بتا سیاڑا مولوی تو بہت بولتا ہے، چلا رہا ہے کچھ ہی بول جاتا ہے، اس کو نہیں. جن کے جہاں سے یہ سسٹم ہے پوچھئے گا کیا معاملہ ہے. وہاں بادشاہ فضل بابا آپ جیسے آنکھ نیچے گئے تو پھر ہوگا کیا ہے نا. ٹوپی ڈالی والے آنکھ نیچے گئے پڑھے رہیں گے تو پھر ان لڑکوں کا ہوگا کیا جو جمعہ کے دن ہی زیارت کرواتے ہیں. یہ تھوڑی تھوڑی شکلوں والوں کا کیا ہوگا برے درگاہ ہے نا. سجدہ کرنا ہے تو میرے پاک پرور سجدہ وہاں نفل وہاں بھی نہیں، خدا کے نام پر ہوتے ہیں. پر میری آپا اپنے گھر کی 4 دیواری میں جو اللہ نے تیرے سجدوں میں کشش رکھی ہے کسی اور جگہ وہ کشش نہیں رکھی ہے. اور ادھر تو وہاں میرے جاتے کہہ نہیں سکتے ہیں خطرہ ہے. ہاں کچھ خطرہ ہے. ماڈل کی شریف ٹوٹے گا ان کا گھومے کی مجھے ہو رہا حکم ہوا تھا. اور حکم کہاں سے ہوتا ہے پتا ہے آپ کو؟ یہ بھی کلیئر کر دوں 2 منٹ ہے اجازت ہے. یہ بھی کلیئر کر دوں. 1 نمبر میرے موسیٰ جی سرکار، دوسرے نمبر حاجی یاسر علی جی صاحب، تیسرے نمبر میرے حاجی انصاف علی قریشی صاحب، تیسرے نمبر بعد حاجی اقبال صاحب. یہ بھی کلیئر کر دوں. اور شادی کی جو اوپر کی ریت ہے یہ حکم بھی وہاں سے ہوتا ہے ان کو جس عورت کے اندر حاضری آتی ہو وہ کہتی ہے 5 جمعرات میں شاہی مسجد کی زریں لگانی ہے. یہی بات ہے نا، بات درست ہے. عائشہ کی بھی دہراتا کیوں بایا کو گڑبڑ تو نہیں ہے. ہماری ساجدی کی امی کو کہیں فیل نہیں لگا رکھے آپ نے اتنا دبے گھڑ کے آئے ہوا. حکم بھی وہیں سے ہوتا ہے جس عورت کو حاضری آتی ہے وہ کہتی ہے 5 جمعرات کے بعد 1 کلو تیل لے کے جانا ہے، 1 اگربتی لے کے جانی ہے، پھول کی پتیاں بھی لے کے جانی ہے. اور حاضری بھی ایسی خاتون کو آتی ہے جسے پاکی نہ پاکی کا بھی پتہ نہیں ہے. اور اس کا دھنی باہر بیٹھے بولو گمزہ کہاں سے آئے ہو صاحب؟ اس کے دھنی کی روزی روٹی کا معاملہ بابا. سگریٹ چلانی ہو تو دھنی چلا کر کے لے گا لو بابا. یار جب یہ بابا ہے تو تیری عورت کیسی؟ تیری عورت ہے تو تیری عورت میں بابا کیسا ہے نا. مستان ماشاء مجھ سے زیادہ بہتر جانتے یار. تیری وائف تیری منقوہ تیرے بچوں کی ماں ہے تو اس میں بابا کیسے آ گیا؟ یہ بابا ہے تو تیری عورت کیسے بنی؟
اس سے سخت چلے گا میرے پاس اور میرے بزرگ والوں غیرت مند والوں نوجوانوں عزیز بچوں اس سے ترک لے جانا میرے پاس تھا اگر تیری عورت کے اندر بابا میاں پہلوان ہے تو تیرے بچوں کی ماں کون ہے؟ یہ تیرے بچوں کی ماں ہے تو پھر میاں پہلوان کون ہے؟ یہ تم والوں ایمان کی دعا کیجئے گا مجھے اللہ موت کے وقت ایمان نصیب فرمائے اور یہ جملہ کہنے کے لیے بھی منبر رسول کا صدقہ ہے بندے کو جگرا چاہیے بابا ورنہ لوگ ناتے آ جاتے ہیں ایک بار نہیں 100 بار میں مجھے میرا وشواس ہے میں رب بھی میرے ساتھ میرے رب کی وحدانیت ہے اس کی قوت ہے موت سے پہلے موت نہیں اور تقدیر سے زیادہ ہاں اگر الحمدللہ شاید اپن ہول سیل کی حساب کتاب میں لکھتے لوگ 1 2 3 4 5 لکھتے ہیں تو ہول سیل کی حساب کتاب کی مشکل ہے اگر تعویذ کے نام پر کسی کا رزق بڑھتا ہو تو میں کسی اور کو کیوں دوں بابا خود لکھوں گا نا ایک آفتی کو دیا لے آفتی 3-4 سو بکرے چلو لے لو ایک میرے پرانے ساتھ کو بکری شاہ کو لو شاہ جی جو بھیڑ پڑے گی تیرے یہاں لو آجی شاکر جی صاحب بندیاں دوئی ہیں اب 4 ہو جائیں گی لو ہمارے فخرالدین جی صاحب لو 4 ٹنگا اور 1 سیل ہے 4 سیلیں شروع ہو جائیں گی لوگ مستحق مار صاحب 6 مہینے سے فری بیٹھے ہیں حضرت ارے یار پہلے بولنا چاہیے بڑھا 1 2 3 6 مہینے کا کوٹا ایک ساتھ ایک پورا ہو جائے گا اگر تعویذوں میں ہی اگر رزق اترتا تو مجھے ایسا بابا انتظار کیوں کرتا اگربتی لگا کے یار بنٹی کا بات درست ہے خدا کی ذات بھی تو ہے نا یار ہاں خدا کی ذات وہ ہے وہ کیڑوں مکوڑوں کو بھی دیتی ہے ہاتھی کو بھی دیتی ہے مشرک کو بھی دیتی ہے مومن کو بھی سب کو وہی میرا خدا پاس ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ میرے خدا کی بادشاہت میں ہے سجدہ میرے خدا کو کیجئے گا اپنی عورتوں کو اور حاضری والی عورتوں کے پاس بھیجنے سے بچائیے گا ورنہ گھر کا تتر بتر کر کے رکھ دیں گی وہ حاضری والی عورتیں تمہارے گھر کا کھانا خراب کر کے رکھ دیں گی جو تمہارے گھروں میں بڑے جیٹھوں کے احترام ہے اس کا احترام تک ہوا میں زری کر کے رکھ دیں گی یہ درست ہوتا ہے آگے آگے عزتوں پہ ڈھاکے ڈھکے ہیں اللہ ہم سب کو ایمان کی توفیق عطا فرمائے یہ مسجد مرثیہ خاں ہے کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب و صاحب حجابی نہ رہے مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں میں من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی نہ بن سکا السلام علیکم